نیت ٹھیک نہ وظیفے کیا کریں گے؟ پیر کیا کرے گا؟ خاک کرے گا؟ وہ مستوی پڑھ پڑھ کے تھک گیا، اب ادھر آ کے بیٹھ گیا چپ کر کے. پہلے کپڑے پھاڑتا تھا، ہاں تو دل بھی پھاڑے گا کہ تیری نیت ٹھیک ہو جائے. کپڑے نہیں پھاڑتے، دل پھاڑتے ہیں. تو روپ بنا کے بیٹھا ہوا اب بیچ میں. چلو نیت ٹھیک نہ وظیفے کیا کریں گے؟ پیر کیا کرے گا؟ بیٹھیں گے پیچھے منوس نیت کے کھوٹے. نیت کی مار ہے. کسی کے ساتھ نیت اچھی ہو نہ ہو، خدا رسول کے ساتھ سارے کام بنتے ہیں جی، خود بنتے ہیں، بغیر دعا کے بھی بنتے ہیں. نیت دل ٹھیک نہ ہو، سامنے روپ دارنا، اچھے الفاظ شیخ کو لکھنا، مسکے لگانا، مکھن لگانا، سامنے ادب کرنا، ڈرامہ کرنا، یہ فائدہ نہیں دیتا. چاہے جھوٹا ہی ہو پیر، اس کا نیت صحیح ہے، اللہ اس کا بیڑا پار کر دیتا ہے. چاہے پیر سچا ہی ہو، اس کی نیت خراب ہو، بیڑا ڈوبے ہی ڈوبے. یہ نیت کا بڑا دخل ہے. عمل تو ہوتا ہے، لیکن سرکار نے کیا کہا ہے؟ عمل سب کرتے ہیں لیکن نیت کو بھی دیکھا جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث اپنی کتاب میں کہا ہے، انما الاعمال بالنیات. رسول اللہ فرماتے ہیں نیت ٹھیک ہے، عمل کیا کریں گے؟ تو روپ بنا کے سامنے جھک کے بیٹھنا کیا کرے گا؟ یہ سب دھوکے بازی ہے. نیت ٹھیک ہو، خدا سب کا خدا ہے، نبی سب کا خدا ہے، معلومات ہونی چاہیے. یہ نیت کی بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں میں. نیت اور دل ٹھیک ہو جائے خدا سے، نبی سے، بیڑا پار ہے. نیت پہ فطور ہو، بڑی مصیبت ہے. ہاں، سامنے روپ دھارنا، شکل بنانی، بیچ میٹھے میٹھے لفظ لکھنے، خوب شیخ کو مکھن لگانا، وظیفے رات دن پڑھنے، لیکن فائدہ نہیں ہوا. اور نیت دل ٹھیک ہے، سارے کام ایسے بنتے ہیں بغیر دعا کے بنتے ہیں. یہ نیت کا بہت دخل ہے، بہت دخل ہے. انما الاعمال بالنیات. رسول اللہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کا مدار نیت پر ہے. اب کس کی نیت ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے اس کا تو پتہ نہیں چلتا. اس کا تو یا خدا کو پتہ چلتا ہے یا اس کو پتہ چلتا ہے جس کے دل کے اندر بے ایمانی ہے. سامنے تو پتہ کوئی نہیں چلتا. اس کو تو حکومت بھی نہیں نکال سکتی نیت کو. حکومت سے پریشان رہتی ہے، نیت کا پتہ نہیں چلتا ہے، کہیں دھماکہ ہو جاتا ہے، وہ بیٹھا ہوا تھا آرام سے. نیت کا پتہ نہیں چلتا، کو گلدستہ پیش ہوا، گلدستے میں اس کو چلا دیا آگے. پتہ چلا نیت کا؟ ہر جگہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، نیت کا نہیں پتہ چلتا جی. پولیس والے کتنا مارتے ہیں پوٹتے ہیں، لمحہ پا دیا، پھر تھوڑی سی نیت تو نکالتا ہے. ہاں، اس کے لیے کوئی آلہ نہیں بنایا گیا، نہ بن سکتا ہے میرا خیال ہے کہ نیت کا پتہ چلایا جائے. کوئی آلہ بن سکتا ہے؟ اس سے بڑا مشکل ہے. دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلا دیا جانا. نیت کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، بیٹھے ہوئے ہیں نکلی داڑیاں رکھ کے بیٹھا ہوا. ہاں، وہ پاپ اچھا خاصا پڑا ہوا، جس کتے سے رحمت نہیں آتی کتے کو گھر میں رکھا ہوا، وہ بھونکتا رہتا ہے، خوش ہوتا رہتا ہے. بہت پکا ہے، پکے ہو گئے نا، اس ماحول میں ایسے رہے ہیں. ہاں، یہ قسمت سے آ جاتا ہے ادھر سے. ہاں، اور کچھ دباؤ بھی پڑا ہوا، کچھ پتہ ہے، کچھ سہارا اگر ہے کرن ادھر ہی ہے. کرن کیا، یہاں تو سورج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے ساری کائنات ہتھیلی کی طرح. عالمین کے لیے رحمت خدا نے انہیں کو بنایا ہے کہ کیسی مصیبت ہو، کیسی گنجل ہو، وہاں کوئی معنی نہیں، سیکنڈوں میں حل ہوتے ہیں. لیکن نیت کون ٹھیک کرے؟ زبان کا کیسا میٹھا ہے، اتنا ہی نیت کا کڑوا یہ منحوس. چل سن لے کھریاں، چلو. ہاں ہاں، اب تو دیکھ رہا ہے مجھے، تو نے دوستی لگائی ہے تو اب دوستی میں فری آدمی ہو ہی جاتا ہے. تو سن لے کھریاں تو بھی. پیر ہے، پیر ہے. پیر کیا کرے گا؟ پیر ہے، نیت کرے گی. سنا وظیفے چاہتے ہیں، اور بھی بہت بیٹھے ہوئے ہیں جی، اور بھی بہت بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سیر سپٹے کرنے لے تفریح کے لیے سیاح. چلو بھائی ادھر ادھر پھیلتے پیروں کو بھی دیکھو، یہ کون سا پیر ہے؟ 100 پیر دیکھا گا، 101 ہو گیا ہوگا. اور کیا، ساری رات اس کو واقعہ سناتا رہا. جس کا دل جدھر ہوتا ہے ادھر ہی ہوتا ہے. تو اکثر یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. اب آگے بولوں یا چپ رہا ہوں؟
کیونکہ بات سیدھی کرنی بھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی حکمت سے خاموش رہنا پڑتا ہے، چشم پوشی کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے خدا کے نام کی برکتیں چلی جائے، نبی کے درود کی برکت ختم ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو کسی کو ملتی ہیں، کسی کو نہیں ملتی، تو اس کی کوئی وجہ ہی ہوگی نا۔ یہ بھی درود پڑتا ہے، وہ بھی درود پڑتا ہے، وہ سرسبز ہو جاتا ہے۔ یہ درود پڑتا ہے، سب کچھ پڑتا ہے، اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو درود میں تو برکتیں ہیں، اس کو نصیب ہوا، اس کو نہیں ہوا۔ اس سے نماز پڑھی، خدا کی رحمت اتری، اس سے نماز پڑھی، مسئلہ ادھر کا ادھر ہی رہا۔ بیٹھے ہوئے منوس بگلا بھگت، یہ اکثر آتے مسائل حل، وہ بھی حل ہو سکتے ہیں۔ نیت تو ٹھیک کر لو۔ خدا کے نام میں بہت برکت، نبی کے درود میں بہت برکت، نماز میں بہت رحمتیں ہیں۔ وسائل ایسے حل ہوتے ہیں انسان کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن نیت کے ساتھ۔ ہاں، تو اللہ ہماری تمہاری نیت، انسان میں جتنا گنجل ہے اتنا گنجل کسی میں نہیں ہے، بڑا گنجل ہے انسان کے دل میں۔ ہاں، اسی پڑھنے پڑھانے سننے سنانے آسان ہے۔ تو آقا جی نے پھر دل کا مسئلہ بیان کیا، کہا یہ دل ٹھیک ہو جائے سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں۔ یہ کیوں کہا؟ اس دل میں بہت بڑی مصیبت ہے۔ آپ شکلوں پہ نہ جائیں، باتوں پہ نہ جائیں۔ شکلوں کو لوگ پھنستے ہیں، باتوں کو دیکھ کے پھنستے ہیں، دل کا پتہ بعد میں لگتا ہے اس کے دل میں چور تھا کہ کیا تھا۔ اسی کہتے بھائی تیری دال میں کالا تو نہیں ہے، باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے تیری دال میں کالا، یہ صحیح باتیں ہیں، دال میں کالا۔ اب جتنے بیٹھے کسی کی دال میں کالا نہیں ہوگا، پتہ نہیں آدھوں کی دال میں کالا ہے، 10 کی دال میں کالا ہے، یا 10 مخلص سے باقی سب دال کالے والے ہیں، یہ وہ جانے اور خدا جانے۔ تو اس لیے جس کی نیت صاف ہوتی ہے اور نیت پر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کی نیت کا بڑا اچھا تھا، اس کے گھر میں چور آ گئے، ایسے ہی سلام دعا کرنے، وہ سیدھا سادہ تھا، نیت کا اچھا تھا۔ اس نے کہا یہ بزرگان دین نظر آتے ہیں، گمان اچھا کرتا تھا۔ تو اس نے ان کی خدمت وغیرہ کی اچھی طرح سے، ہاتھ ساتھ انہیں پانی میں دھلایا بلایا، ہاتھ دھلائے وغیرہ، ان کو رخصت کیا، ان سے دعا کی، تمنا کی۔ دوبارہ وہ پھر ادھر چوریاں کر کے کہ بے وقوف ہے یہاں، اس سے سلام دعا کر، مفت کا کھانا ملتا ہے تو ادب بھی ہمارا کہتا ہے بزرگ سمجھتا ہے، سمجھنے دو۔ وہ پھر دوبارہ ادھر سے واپس آیا، اس کے گھر سلام دعا کی، اس نے پہلے سے زیادہ عزت کی، ان کی پہلے سے زیادہ خاطر مدارت کی۔ تو بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی نظر بچے پر پڑی، تو جب پہلی دفعہ وہ اس کے پاس سے گزرے تھے تو بچہ کو کوڑ تھی، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے، برا حال تھا۔ دیکھا بچہ تندرست بیٹھا ہوا، تو چوروں نے پوچھا کہ یہ بچہ تندرست ہو گیا؟ یہ ہم جب پہلے گزرے یہاں سے تھے تو بیمار تھا، کوڑ تھا، ایسے پڑا ہوا تھا، حالت اس کی تو کچھ اور تھی۔ کہا جی میں کیا بتاؤں، خدا نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے ہمارے لیے۔ آپ جب یہاں قدم تشریف آپ نے رکھے، یہاں کھایا پیا، آپ کے ہاتھوں کا مبارک پانی میں نے بعد میں اس کے بدن پہ ملا، خدا نے شفا دے دی۔ وہ حیران ہو گئے، کہ ہم لوگ نیت کے کتنے خراب ہے، نیت اچھی کی، ہم چوروں پہ نیت اچھی کی، خدا نے رحمت کی، باہر جا کے سب نے توبہ کر لی۔ تو نیت کا ایسے ہوتا ہے، اور نیت خراب ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ ایک ایسی بدنیت تھا، تجھے کسی سے کیا مطلب؟ کسی نے کہا ادھر ایک بزرگ ہے لیکن تندور پہ روٹی لگاتا ہے، تو دیکھا بزرگ روٹی لگا رہا تھا، اس نے داڑھی لپیٹی ہوئی تھی کہ آگ کا جھونکا نہ آئے کچھ داڑھی کو ایسے۔ تو جو نیت کا خبیث گیا ہوا تھا بزرگ کے پاس بھیجا، اگر یہ بزرگ ہوتے ایسی روٹی پھینک دے خود ہی نکل آئے۔ دیکھو خدا نے کوئی اصول رکھے ہیں، ایسی روٹی پھینک دے خود ہی نکل آئے۔ اور یہ بزرگ ڈرتا کیوں آگ سے؟ کیونکہ داڑھی کو آگ کا سیکنا ہے، داڑھی کیوں لپیٹتا ہے؟ اس کو کش تھا، ظاہر وہ گیا، اس نے ادب کیا، سر جھکایا جیسے طریقہ ہوتا ہے، کہ کچھ دعا کریں، کرم کریں۔ اس نے کہا بیٹا جیسی نیت ویسی مراد، چلتا بن یہاں سے۔ دیکھا تیری نیت پہلے ہی خبیث ہے، یہ نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ہاں تو اللہ ہماری تمہاری نیتیں ٹھیک کرے گا، نیتیں ٹھیک ہو گئی تو قرآن کی برکت نصیب، درود کی برکت نصیب، آدمی سچا ہو جھوٹا ہو سب کچھ رحمت آ جائے۔ ایک ایسے کسی کے پاس چلا گیا،
وہ دل کا اچھا تھا وہ مرید، اس کا پیر جو تھا شکل صورت کچھ نہیں تھی، لیکن دل کا حضرت بلال کی طرح تھا وہ، ہاں شکل کا ایسا ہی تھا وہ، اس کے کام بنتے تھے، اس کے مسائل حل ہوتے تھے، اس پر کرم کے دروازے کھلتے تھے، وہ تو معتقد ہو چکا تھا۔ تو انسان جہاں سے فائدہ اٹھاتا ہے تذکرہ ضرور ادھر ادھر کرتا ہے، تو اس نے تذکرہ ادھر ادھر کیا، تو اس کا دوست تھا، اس نے کہا دیکھو صحیح بڑا مانتا اپنے پیر کو، بس میرا ہی پیر ہے، دنیا میں سے پیر کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا اس کو لے جاؤ اپنے پیر کی زیارت کراؤں تاکہ اس کو کچھ اثر ہوئے۔ وہ نیت کا خراب تھا کہ کوئی بات سنے یا ان کی روحانیت کا کوئی اثر پڑے، اس کو محسوس ہو۔ جب لے گیا وہاں بیٹھے تو وہ قد کے کچھ چھوٹے تھے، کالا رنگ تھا، بڑے بڑے ہونٹ تھے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، خدا نے اس کو بزرگی دی ہوئی تھی۔ اس نے کہا اتنی تعریف کرتا ہے میرا پیر یہ لایا اس کے پاس، یہی جو بھیڑیے کی طرح دل میں کہہ رہا تھا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، کالا رنگ، یہ اس کا پیر اتنی اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور وہ جو لے کے آیا تھا وہ انتظار تھا شیخ صاحب کرم فرمائیں گے، شیخ صاحب رحمت کی نظر سے اس کو دیکھیں گے، اس کا دل بدلے گا، وہ سوچوں میں تھا۔ تو شیخ نے اس دن ایسی معاملہ کیا جو کبھی نہیں کیا۔ شیخ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایسے گھورے دیکھے، اس کو کہ پھر شیخ بیٹھے ہنسے، ادھر دیکھے ہنسے ادھر ہنسے۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان کہ پیر صاحب نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی، پیر صاحب کو کوئی حدیث سنانی چاہیے تھی، کوئی میٹھی بات سنانی چاہیے تھی، کوئی نصیحت کرنی چاہیے تھی، یہ ہو کرتا یہ کیا کر رہے ہیں آج، ایسی کبھی پیر صاحب نے کی۔ یہ باہر جا کے کیا کہے گا، یہی تمہارا پیر ہے جس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے اور ایسی آوازیں نکالتا ہے، پیر ایسے ہوتے ہیں؟ بس پیر صاحب نے کوئی بات نہیں کی، بس کو گھورے اس کو کہیں تو باہر نکلے تھے۔ تو بڑا شرمندگی میں تھا جو لایا تھا کہ میں تو مان لیجیے کچھ بھی کریں کہ میرا تو تجربہ فائدہ اٹھا، میں تو ان کو مانتا ہوں، لیکن یہ کوئی بکواس نہ کرے، ابھی کوئی بے ادبی کے لفظ نہ کہہ دیں ان کے متعلق۔ تو چلے تو وہ خود ہی بولنے لگ گیا، بولا میں مانتا ہوں اور کہاں پر رہا تھا۔ حیران ہو گیا، میں مانتا ہوں؟ شیخ صاحب تو کوئی بات ایسی کی نہیں جو ماننے والی ہو، باتیں تو ایسی کی جو عقل کے خلاف، آداب کے خلاف باتیں تو انہوں نے ایسی کی، یہ کام کیوں رہا؟ کہتا میں مانتا ہوں۔ وہ تو ماننے والی باتیں نہیں جو آدمی ایسے ماننے والا بھی ہو نہ مانے۔ کہا آپ کے پیر نے کمال کر دیا۔ وہ حیران، یہ کیا کہہ رہے کمال؟ کہا میں کیا نا، میری نیت ٹھیک نہیں تھی پہلے، پھر جب ان کو دیکھا نا میں دل میں کہ بھیڑیے کی طرح، تو شیخ صاحب کہتے ہیں میں بھیڑیا ہوں، آنکھوں سے مجھے بتا رہے تھے کھا جاؤں تجھ کو۔ کہا لکھا اللہ والوں کو پتہ لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک تھا، کسی کے پاس گیا، دیکھا وہ کھانا کھا رہے تھے، وہ خوب مزے سے کھا رہے تھے۔ اس لیے بزرگ ہوتا ہے تو کھانا کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے، پھر یہ لیٹرین بھی جاتا ہے۔ یہ بزرگ ہو تو لیٹرین کیوں جاتا ہے؟ یہ کوئی باتیں ہیں؟ بعض لوگوں کو خدا کی مار ہوتی ہے۔ ہاں تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، پردہ پوشی کی۔ ایک آیت پڑھی قرآن نے، کہا عیسیٰ علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے، نبی تھے، تو میں ایک انسان ہوں، میں بھی تو کھاتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام لیٹرین نہیں جاتے تھے، تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن نبی کریم کا ادب رکھا، ان کا نام نہیں لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں دل کر، کسی کو کہیں صحیح معاملہ بھی ہو، اس کی نیت اندر کی خباثت کی وجہ سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ چاہے وقت کا کتب ہو، وقت کا غوث ہو، اس وقت میں وہی ہے ساری دنیا میں مثلا کوئی نہ ہو، لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ کہتے کسی کی قسمت تیز تھی، بس وہ ڈرا ہوا تھا میں پھنس نہ جاؤں ادھر ادھر۔ جب نیت ٹھیک پکی ہو جائے نا، خدا تعالیٰ اس کے یقین کے لیے کوئی آدمی تجویز کر دیتا ہے، خدا تعالیٰ۔ اور نبی کریم جس کو کوئی بتا دیں پھر اس کو یقین کی ضرورت ہے۔ کہتے شخص بہت اس چیز میں جیسے پریشان تھا، تو خدا نے اس پر کرم کیا، اس کو حضرت محمد مصطفیٰ کی زیارت ہوئی، اور سرکار نے اس کو دکھایا کہ اس وقت دنیا میں ہے تو یہی ہے قطب الاقطاب۔ اب اس کا یقین جائے گا نبی کے بعد۔ صحیح تلاش تھی نا خدا کی، نبی کی، تو دیکھو اس کو رستہ مل گیا۔ نیت ٹھیک ہو تو انسان کا کام بن جاتا ہے،
نیت ٹھیک نہ ہو گھر کے ساتھ ہی آدمی کو پتہ نہیں چلتا یہ وقت کا اس وقت کا معاملہ ساری دنیا کا اس کے ہاتھ میں ہے، نہیں پتہ چلتا. یہ نیت پر ہے. نیت ٹھیک ہو خدا اس کو ضائع نہیں کرتا. آقا جی اس کو ضائع نہیں کرتے. آقا جی کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے جب نیت ہی خراب ہو. اسی کہتے ہیں کہ انبیاء کو کسی نے نہیں آزمایا. انبیاء سے معجزے مانگے تو منافقوں نے مانگے، تنقیدیں کی. جو مومن تھے معجزے نہیں مانگتے تھے، وہ چپ کر کے مان لیتے تھے. ایسے معجزے ماننا، تنقیدیں کرنا، مجھے یہ پتہ تھے یہ منافق کی علامت ہوتی. تو فقط نیت ٹھیک کر لے خدا تیرا کام بنا دے گا. نیت ٹھیک نہیں، تیرے پاس بھی بیٹھا ہوگا سامنے بھی ہوگا تو اس کو یقین نہیں آگے پتہ نہیں. یہ نیت کا بڑا معاملہ. اگر نیت ٹھیک ہے خدا کوئی نہ کوئی تیرے لیے سبب بنا دے گا تیرے یقین کیا کہ تجھے فائدہ یہاں سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کرے جن کی نیتیں ٹھیک ہیں اللہ ان کو جلدی نوازے، اور جن کی نیت ٹھیک ہے نہیں ہے خدا تعالیٰ ان کی نیتیں ٹھیک کر دے. یہی ہم کہہ سکتے ہیں. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہماری طرف سے تو کمی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نماز میں برکت ہے، درود میں برکت ہے. ناممکن چیز خدا حل کر سکتا ہے اور جلدی حل کر دے اگر بیچ میں وسیلہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ. تو پھر اس معاملے میں کچھ احتیاط کرنی چاہیے نا. یہ معاملے میں ایمان کا ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ والوں کے معاملے میں بڑے احتیاط کرے. تم کو پتہ نہیں معاملہ کہیں سچا ہے جھوٹا ہے، تم احتیاط کرو. تم کو کیا ہے؟ تو اللہ سے توفیق مانگتے اللہ تعالی ہم کو آپ کو غلام